صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس وقت شرک ہے جب ان کو ذاتی طور پر بغیر کسی کی عطا کے مدد کرنے والا مان کر مدد کی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اگر ان سے یہ سمجھ کر مدد مانگی جائے اور انہیں پکارا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، تو یہ شرک نہیں بلکہ عین قرآن و حدیث کی منشا کے مطابق ہے، اور مسلمان اسی اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ والوں سے استمداد یعنی مدد مانگتے ہیں۔ یہ حقیقت میں انہیں وسیلہ بنانا، مدد کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے، بلا واسطہ وہی مدد کرتا ہے، اور ان وسائل جلیلہ کو قبول کر کے بھی وہی مدد فرماتا ہے۔ تو لہذا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد وغیرہ کہنا شرعاً جائز ہے، اور اسے شرک اور بدعت کہنے والے جاہل ہیں یا گمراہ ہیں۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور اقوال فقہاء کرام اور محدثین سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، اور کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ پارہ نمبر جو ہے 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 52 میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد پاک ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ مزید ایک جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام بہیقی، امام طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے نماز پڑھ کر یہ دعا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے اور آپ سے مدد طلب کرنے کی صراحت موجود ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ یہ حاجت میرے لیے پوری فرما دیں۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ابو اسحاق نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابن ماجہ ہمیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے، اس میں ندا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طبرانی طرح امام طبرانی نے جو ہے یعنی کہ جو روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد مانگنا چاہے تو یوں کہے
اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے بندے، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ اعینونی یا اغیثونی کے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام سے مدد لینا حقیقت میں رب تعالی ہی سے مدد لینا ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ صبر، نماز بھی غیر خدا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبدالرحمن بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی ہے، وہ فرماتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سو گیا تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ انہیں یاد کرے جو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، تو آپ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یعنی کہ یا محمد کے الفاظ آپ نے کہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد ظاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت پوری ہو۔ تو ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور اس کو شرک اور بدعت کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔